وہ ایک عرصے سے تجرد کی زندگی گزار رہا تھا۔ تنہا زندگی کے نقصانات کیا، فوائد کیا، اس سے اقبال کو کبھی سروکار نہیں تھا۔ شاید بعض لوگ آزاد ہوتے ہیں اور مزاجن تنہا ہی زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی غیر ارادی طور پر تنہا رہتے رہتے اس کا عادی ہو گیا تھا۔ غیر ارادی سے مراد یہی ہے کہ اقبال کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ تھا جو اس کی طرف توجہ مبذول کر رہا تھا۔ بات تو عجیب اور ایک حد تک مضحکہ خیز بھی ہے۔ بھلا شادی کے لیے کسی کو توجہ دلانے کی کیا ضرورت؟ مگر یہ بھی تو ہے کہ اپنوں کے دم سے کام آسان ہو جاتا ہے، یعنی بہن بھائی ماں باپ۔ اس کا کون تھا جو اس کی فکر کرتا؟ تاہم یہ بھی درست تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی ہلچل نہیں تھی، لگے بندے معمولات زندگی، اور وہ تھا اس کے باپ نے ایک چھوٹی سی فرم قائم کی تھی جو اس نے مرحوم ہونے سے پہلے اپنی بیوی جو کہ اقبال کی سوتیلی ماں تھی، جبکہ سگی ماں تو اس کی پیدائش کے چند سال بعد ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، کے نام کر دی۔ پھر وہ بھی دنیا میں نہ رہی تو اس کی موت کے بعد وہ اقبال کو ورثے میں ملی۔ سوتیلی ماں کا رویہ اس کے ساتھ بس ٹھیک ہی رہا تھا، یعنی روایتی سوتیلی ماؤں کی طرح برا تو نہ تھا، تاہم وہ اس کے اس اچھے رویے کو ایک مجبوری ضرور کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ فرم کے ملازمین وہی پرانے لوگ تھے اور فرم کے معاملات کے بارے میں وہ اس سے کہیں زیادہ جانتے تھے، چنانچہ اقبال نے بھی کبھی ان کے معاملات میں دخل نہیں دیا۔ بوڑھے مینیجر کمال صاحب کی عمر تقریباً 65 سال ہو چکی تھی۔ اس فرم کے کرتا دھرتا وہی تھے، بس اسے اس کے ضروریات کے مطابق اخراجات مل جاتے۔ فرم خسارے میں ہے یا منافع میں، اس سے ملازمین کے تنخواہیں نکل رہی ہیں یا نہیں نکل رہی، اس کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں مینیجر صاحب ہی جانتے تھے۔ اس نے کبھی ان سے معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اور ضرورت بھی نہیں تھی۔ اسے کوئی دقت ہوتی تو وہ کبھی اس معاملے میں دلچسپی لے لیتا۔ ذہنی طور پر اقبال ایک آزاد انسان تھا اور آزاد ہی رہنا چاہتا تھا۔ بھلا اسے کیا ضرورت پڑی کہ جھگڑے کا شکار ہوتا؟ اس کی زندگی تو ایک معمول پر چل رہی تھی اور اس معمول میں تبدیلی کا خواہشمند بہرحال وہ ہرگز نہیں تھا۔ رات کے 2-3 بجے تک انٹرنیٹ یا اسمارٹ فون پر بنکو منگو ڈنگو ٹائپ کی ایپس میں دنیا بھر کی سیر کرتا۔ اس میں کبھی کبھی کلب جانے کا معمول بھی ہوتا۔ پھر دن میں تقریباً 11 یا 12 بجے آرام سے سو کر اٹھتا، غسل کرنے کے بعد ناشتہ کرتا۔ ظاہر ہے اس کے بعد کھانے کی کیا ضرورت رہتی، ناشتے کے بعد ایک چکر دفتر کا لگاتا اور مینیجر صاحب کی طویل گفتگو سنتا۔ اس کے معاملات میں یہ سب شامل رہتا۔ اس پر توجہ نہ دینا بھی اس کے معاملات کا حصہ تھا۔ شام کے 4 بجے وہاں سے اٹھتا، گھر آ جاتا، پھر 2-3 گھنٹے آرام۔ اصل زندگی تو 6 بجے کے بعد شروع ہوتی۔ نہا دھو کر لباس تبدیل کر کے وہ اپنی چھوٹی سی خوبصورت گاڑی میں باہر نکل جاتا، پھر یا تو کرنٹ کلب یا پھر کوئی اور تفریح گاہ پہنچ جاتا۔ کلب میں بے شمار لڑکیاں بھی اس کی سناشا تھی، لیکن صرف سناشا۔ وہ ان لڑکیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ ان میں زیادہ تر شکاری لڑکیاں تھیں اور کسی نہ کسی کو دامے فریب میں پھنسا کر زندگی کی دلچسپیاں حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا، لیکن وہ بہرحال ایسے لڑکیوں کی قربت کا قائل نہ تھا، کیونکہ اقبال ان لڑکیوں کو خون چوسنے والی جونگ سے تشبیہ دیتا تھا۔ ہاں البتہ کوئی ایسی لڑکی مل جاتی جو یا تو صرف اپنے مقصد سے مقصد رکھتی، فضول باتوں سے گریز کرتی، پھر ذہنی طور پر وہ اس قدر چالاک اور فریبی نہ ہوتی۔ ایسی کئی لڑکیاں اس کی دوست رہ چکی تھی، البتہ وہ ان سے اس قدر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کرتے ہوئے یا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی وغیرہ وغیرہ، لہٰذا پچھلے چند دنوں سے شاید اس کے ساتھ بھی یہی ہوا چلا آ رہا تھا۔ جی ہاں، آج کل اس کی زندگی میں ایک لڑکی نے خاص مقام حاصل کر لیا تھا، وہ شینا تھی۔ شینا کرسچن تو نہیں، لیکن انداز انہی کے اپنائے ہوئے تھے۔ پہلی نظر میں وہ بھی اسے پسند نہیں آئی، لیکن جب وقت گزاری کے لیے اس نے اس سے شناسائی کر لی تو شینا کی فطرت اس کے سامنے کھلنے لگی۔ اس نے سوچا کہ شینا بلا شبہ عام لڑکیوں سے مختلف ہے، وہ فطرتاً ان کی طرح بری نہیں اور نہ ہی لالچی ہے، نہ دنیا کی باتوں سے اتنا زیادہ دلچسپی رکھتی ہے کہ ناگواری کا احساس ہونے لگے۔ یوں اقبال نے اس سے بہت سی باتیں کی اور شینا کے خیالات بھی اسے بےحد پسند آئے۔ شینا زندگی کو سرسری نگاہ سے دیکھنے کی عادی تھی، اس کی گہرائیوں اور گہرائیوں میں پڑھ کر وقت کی دلچسپیوں کو ختم کرنے کی شائق ہرگز نہیں تھی، اور اقبال کو یہی بات پسند تھی۔ آج صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے۔ حسب سابق 11:30 بجے وہ سو کر اٹھا تو دھوپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ باہر کا موسم بڑا خوشگوار موسم ہر جوان ذہن میں عجیب بے قلی پیدا کر دیتا ہے۔ دوپہر میں اس نے سوچا کہ آج تمام مصروفیات ترک کر دی جائیں اور موسم کا لطف اٹھایا جائے، لیکن کس طرح؟ تنہا تو وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے اور شینا شام یا رات کو ہی دستیاب ہو سکے گی۔ حالانکہ اقبال کو اس کے گھر کا علم تھا، لیکن شینا نے اس سے درخواست کی تھی کہ گھر پر اس کی حیثیت ذرا مختلف ہے، اس لیے وہاں اس سے رابطہ نہ قائم کیا جائے۔ حسب معمول اس نے بھی اس کی بات کا نوٹس نہ لیا۔ ظاہر ہے یہ اس کی الجھن تھی، اس کے بارے میں تفصیل یا ٹو میں پڑھنے کی اسے کیا ضرورت تھی یا فائدہ، لہٰذا وہ اس کے گھر نہیں گیا اور اپنے اس اصول کو آج بھی نہیں توڑا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ اداسیوں کا شکار ہو گیا۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس نے معمولات میں تبدیلی بھی پسند آ گئی اور سیدھے دفتر پہنچ گیا۔ وقت گزارنا بے حد مشکل تھا۔ موسم
کہ زیادہ سے زیادہ گلابی ہوا جا رہا تھا۔ بمشکل تمام 6 بجے وہ گھر واپس لوٹا، سوچا لیپ ٹاپ کھول کر نیٹ کی دنیا میں کھو جائے، لیکن کلب جانے کا موڈ بن گیا۔ اس نے تیاریاں کی اور کرنٹ کلب کی جانب نکل کھڑا ہوا۔ اندازے کے مطابق کلب کی رونقیں شباب پر تھیں۔ موسم سے لطف اندوز ہونے والے نہ جانے کب یہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ اپنی میز پر جا بیٹھا اور شینا کا انتظار کرنے لگا۔ شینا ضرور آتی تھی۔ اقبال کلب کے منچلوں والے مخصوص گوشے میں تھا۔ اپنی پسند کا مشروب منگوایا اور اس کی ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ اس کی عادت تھی ایک ہاتھ تک پینا اور بس، تاکہ ذہن بھٹکنے نہ پائے، لیکن نہ جانے کیوں شینا ابھی تک نہ آئی۔ وقت ہو چکا تھا اور اسے اب تک پہنچ جانا چاہیے۔ ممکن تھا کہ آج اس کے آنے کا پروگرام نہ ہو، اس نے سوچا۔ حالانکہ اس نے اپنے سیل فون پر میسج کیا تھا، مگر وہ کبھی رپلائی کرتی کبھی نہیں۔ وہ لاؤبالی تھی اور بے تعلق سی بھی۔ اس کی عادت سے وہ برا نہیں مانتا تھا۔ تب اس نے سیل پر رابطہ کیا تو اس نے فون ریسیو نہیں کیا، میسج بھی کیا مگر جواب نظارت۔ اس کے انداز میں اب بے کلی پیدا ہونے لگی۔ مشروب اس کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن شینا کے بغیر مزہ مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جب حد سے زیادہ وقت بیت گیا تو اس کے ذہن کی پریشان کن بے چینیاں ابھر آئیں، کیونکہ وہ نہیں آئی۔ اب کیا کیا جائے؟ موسم کا مزہ ہی چوپٹ ہو چلا تھا۔ یوں تو نگاہوں کے منتظر بے شمار لڑکیاں حال میں موجود تھیں، لیکن ان سب کے ساتھ دل کہاں لگتا تھا اس کا؟ اور پھر ایسے موسم میں تو انہیں برداشت کرنا اور بھی مشکل تھا۔ اس موسم میں شینا کی حسین ادائیں ہی ضروری تھی تاکہ موسم کا لطف دوبالا ہو جائے، اور اب شینا کی غیر موجودگی اقبال کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ لہذا تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد وہ کلب سے اٹھ کر اور باہر کھڑی گاڑی سٹارٹ کی اور چل پڑا۔ ننھی ننھی بوندیں کار کی اسکرین کو دھندلا رہی تھی۔ اس نے وائپرز آن کر دیے اور سست رفتاری سے سفر کرنے لگا۔ شینا کا گھر شہر کے آخری سرے پر ایک چھوٹی سی آبادی میں تھا۔ یہ آبادی متوسط طبقے کے لوگوں کی تھی اور یہیں کہیں کسی بلڈنگ میں اس کا قیام تھا۔ وہ سنسان سڑکوں سے گزرتا رہا۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں بالکل سنسان ہو گئی تھی۔ یوں بھی وقت خاصا ہو گیا تھا اور سڑکیں تو بالکل ہی تاریک ہو گئی تھی۔ غالباً یہاں کی اسٹریٹ لائٹ خراب تھی۔ دفعتاً ایک بدن نظر آیا۔ یقیناً وہ کوئی انسانی بدن تھا اور اس کا پاؤں خود بخود ہی بریک پر جا پڑا۔ بے ضمیر لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں۔ لوگ سنسان سڑکوں پر حادثہ کرتے ہیں اور اسی طرح زخمیوں کو چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں، جیسے انسانیت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ خود کو تھوڑی سی مصیبت سے بچانے کے لیے کہ ایک آدمی کی زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات اقبال کو یاد ہے۔ بلا شبہ ایسے کسی حادثے میں ملوث ہونے سے الجھنوں میں اضافہ ہو جاتا اور بہت سی مشکلات پیش آ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود انسانی ہمدردی اس کے ذہن پر اثر کرنے لگی، اور اگر ایسا حادثہ ہوا ہے تو وہ اسے نظر انداز نہیں کرے گا۔ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ برق رفتاری سے آگے بڑھا اور انسانی بدن کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے گاڑی اتنے فاصلے پر کھڑی کی کہ انسانی جسم روشنیوں کے درمیان ہے، لہٰذا وہ گاڑی سے اتر کر جلدی سے اس شخص کے قریب پہنچ گیا۔ زمین پر پڑا ہوا درمیانی عمر کا وہ شخص آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا۔ اطراف میں خون کے دھبے نظر آئے، نہ ہی کوئی ایسی چیز جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ کسی ایسے حادثے کا شکار ہوا ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے اس شخص کو سینے پر ہاتھ رکھا اور اس شخص نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ ڈرے انداز میں اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے اس سامنے والے مکان کی طرف لے چلو، وہ جس کی بالائی منظر پر روشنی نظر آ رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے وہ مشکل تمام الفاظ ادا کی اور گردن گھما کر اس طرف دیکھا جس عمارت کی جانب اس شخص نے اشارہ کیا تھا۔ وہ تقریباً 2-3 فرلانگ دور ضرور تھی۔ یہ شکر تھا کہ آدمی بہت زیادہ بری حالت میں نہیں تھا۔ اقبال نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی کار کی طرف لے آیا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر بوڑھے کو لٹا دیا، پھر مناسب رفتار سے اس عمارت کی جانب چل پڑا۔ ایک ذیلی سڑک عمارت کے نزدیک جاتی تھی۔ خوشنما عمارت تھی جس میں نچلے پورے حصے میں تاریکی نظر آ رہی تھی، البتہ بالائی منظر پر روشنی تھی۔ اقبال نے چند بار عمارت کے دروازے پر لگی بیل بجائی۔ اندر بیل بجنے کی آواز بھی سنائی دی، لیکن دروازہ کھولنے کوئی نہ آیا۔ تبھی وہ آدمی اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ بیچارہ کچھ ادھیڑ عمر کا شخص تھا، البتہ جثہ اس کا صحت مند تھا۔ اندازہ ہو کر اقبال نے سہارا دے کر نیچے اتارا۔ وہ ہوش میں آ گیا، کمزور سی آواز میں بولا، چابی میری جیب میں ہے۔ اوہ، اس عمارت میں اور کوئی نہیں ہے؟ اقبال نے سوال کیا۔ نہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے، میں یہاں تنہا رہتا ہوں۔ اور اقبال اس کی جیب سے چابی نکالنے لگا، پھر دروازہ کھولا اور بوڑھے کو سہارا دے کر اندر لے گیا۔ اندر تاریکی تھی۔ بوڑھے کی ہدایت پر اس نے روشنی کر دی، پھر اسے لے کر خوابگاہ پہنچ گیا۔ خوابگاہ کے بستر پر بوڑھے کو لٹانے کے بعد اقبال نے چاروں طرف دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بوڑھے کی مدد کس طرح کرے۔ بہرکیف وہ بوڑھے کو لٹانے کے بعد باہر نکل آیا، پھر پانی تلاش کرنے لگا۔ ایک جگہ سے اسے پانی ملا تو گلاس میں پانی لے کر بوڑھے کے نزدیک پہنچ گیا اور اسے سہارا دے کر پانی پلایا۔ پانی پینے سے بوڑھے کی حالت اعتدال پر آنے لگی۔ وہ بستر پر پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر اس نے بمشکل تمام کہا، میری حالت اب پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہے، دل کا مریض ہوں، دورہ پڑ گیا تھا مجھے۔ اوہ، اقبال کے منہ سے ازراہ تعسف نکلا اور بولا، کیا آپ کا کوئی ڈاکٹر مخصوص ہے؟ میں اسے بلا لیتا ہوں۔ نہیں بیٹے، کوئی ڈاکٹر نہیں۔ وہ برابر والا کمرہ خالی پڑا ہے۔ اس کمرے کے برابر میں جو کمرہ ہے اس میں کارنس پر دواؤں کی شیشیاں رکھی ہوں گی، ان میں سے فلاں دوائی لا کر مجھے پلا دو، پھر حالت کافی بہتر ہو جائے گی۔ اقبال نے گردن ہلائی اور اس کی بتائی ہوئی دوا نکالنے کے لیے باہر نکل گیا۔
اب اس کے ذہن سے شینا محو ہو گئی. غالباً اس کے اندر انسانیت کی دبی ہوئی چنگاری موجود تھی جس نے اسے وقتی طور پر صحیح اپنی مصروفیات سے دور کر دیا اور ایک انسانی ہمدردی جیسے اس کے رگو پا میں سرایت کر گئی تھی. تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوسرے کمرے میں جا پہنچا جس کارنس کے بارے میں بوڑھے نے بتایا تھا. وہاں شیشے اور گلاس وغیرہ رکھے تھے اور اس نے ان میں سے بوڑھے کی بتائی ہوئی دوا کی شیشی اٹھائی اور باہر نکلا. واپس کمرے میں آ کر اقبال نے بوڑھے کو شیشی کی دوا نکال کر اس کی ہدایت کے مطابق پلائی. اس کے نزدیک ہی ایک سوٹ کھینچ کر بیٹھ گیا. وہ اس کی صورت دیکھ رہا تھا. بظاہر بوڑھے کا حال بہت اچھے تھے. وہ شکل سے ایک باروب شخص معلوم ہوتا تھا لیکن جس گھر میں اور جس حالت میں وہ نظر آ رہا تھا اس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس کی مالی حالت بے حد خراب ہے اور وہ بہت اسرت زدہ زندگی گزار رہا ہے. کمرے میں نہایت مختصر سا سامان تھا اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جسے اطمینان بخش کہا جا سکے. دیواروں پر جا بجا گرد جمی ہوئی تھی اور گندے سے نشانات نظر آ رہے تھے. اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بوڑھا کتنی بدحال زندگی سے دوچار ہے. اقبال کو بوڑھے سے نہ جانے کیوں زیادہ ہمدردی محسوس ہونے لگی. شینا کا خیال تو اس کے ذہن سے قطعی طور پر نکل چکا تھا. اقبال آوارہ صحیح لیکن فطرتاً ہمدرد انسان تھا. اس کی آوارگی میں بے فکری ضرور تھی لیکن بد کرداری نہیں. یہ الگ بات تھی کہ حالات نے اسے کچھ غلط راستوں پر ضرور ڈال دیا تھا اور وہ اس انداز میں زندگی نہیں گزار سکا تھا جو اس کی فطرت سے مطابقت رکھتی تھی. کچھ یہی وجہ تھی کہ آج اس کی ہمدردی پوری طرح بیدار ہو گئی تھی. دوا پی لینے کے بعد بوڑھے کے چہرے پر سکون کے تاثرات نظر آنے لگے. اس نے اد کھلی آنکھوں سے اقبال کی جانب دیکھا اور پھر محبت بھرے لہجے میں بولا, تم جیسے لوگوں کو دیکھ کر ہی بیٹے یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں ابھی انسانیت اور ہمدردی حالی نہیں ہے. اتنا تو کرنا ہی چاہیے بابا. اقبال نے جواب میں ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا, میں نے آپ کے ساتھ کوئی خاص احسان تو نہیں کیا. آپ سڑک کے کنارے پڑے ہوئے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اس تاریک رات میں بھی میری نظر آپ پر پڑ گئی. اگر کوئی تیز رفتار گاڑی گزرتی تو شاید آپ کو زخمی کر دیتی. اس کے باوجود تم کہتے ہو بیٹا کہ تم نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. ہاں بابا, اس کا ذکر کر کے براہ کرم مجھے شرمندہ نہ کرے. میں نے آپ کو دیکھ کر یہی سوچا تھا کہ ممکن ہے کوئی حادثہ ہو گیا اور آپ کو زخمی کرنے والا اسی طرح چھوڑ کر فرار ہو گیا ہو. اکثر ہمارے ہاں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں بابا. انسانی زندگی کی ان لوگوں کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں. سب کے سب اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں اور یہ بڑی دردناک بات ہے. اس نے کہا, ہاں بیٹے, بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا, اخلاقیات تو تقریباً اس دنیا سے ختم ہو گئے ہیں. میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھ سے اتنی ہمدردی کی, گفتگو کی اور میرے کام آئے. اب میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹے, اور مجھے یقین ہے کہ 10-15 روز تک میں بالکل ٹھیک رہوں گا. حالانکہ دل کے دورے جان لیوا ہوتے ہیں اور انسان میں مشکل ہی ان سے زندگی پاتا ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ موت مجھے ابھی نہیں آئی. ہاں, میری تقدیر سے موت کو چھین لیا گیا ہے. بوڑھے کا لہجہ بڑا دردناک ہو گیا اور اقبال اس کی شکل دیکھنے لگا. اقبال اپنی کلائی پر بندھی ہوئی رسٹ واچ میں وقت دیکھنے لگا. رات کافی بیت چکی تھی. سوچا جب یہ رات تنہائی گزار رہی تو کیوں نہ اس بوڑھے کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لیا جائے. بولا, آپ کے الفاظ میں بڑی بے بسی ہے بابا. کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کون ہیں, کیا ہیں؟ اس نے دیکھا بوڑھے کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. انسان کی فطرت میں تجسس لازمی ہے. تمہارے اندر میرے بارے میں جاننے کی خواہش کا پیدا ہونا فطری امر ہے. حالانکہ بڑی عام سی بات ہے. ایک مفلوق الحال شخص کی کہانی میں کیا خاص بات ہو سکتی ہے؟ پھر تمہیں مجھ سے کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ کچھ تو ہے بابا جس نے میرے تجسس کو ابارا ہے. اقبال نے مختصراً کہا, ہاں, میں نے محسوس کیا ہے کہ میں تم سے کچھ ایسی باتیں کہہ گیا ہوں جو انسان کو تجسس کا شکار کر سکتے ہیں, لیکن تمہارا وقت ضائع ہوگا بیٹے. بوڑھے نے بے بسی سے کہا, میرا خیال ہے بابا اگر آپ پسند کریں تو مجھے اپنے بارے میں ضرور بتائیں, ورنہ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا. میں نے آپ کا ایک چھوٹا سا کام کیا ہے تو اس کے بعد یہ ضروری تو نہیں کہ میں آپ کا اچھا خاصا وقت ضائع کروں. نہیں بیٹے نہیں, اگر تمہیں میری ذات سے کچھ دلچسپی محسوس ہوئی ہے تو میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گا. دراصل میں یہ صرف سوچتا ہوں کہ میری کہانی کسی کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث نہیں ہو سکتی, اور جس شخص نے اس میں دلچسپی لی وہ میری طرح ہی مصیبتوں کا شکار ہو سکتا ہے. یہ بات میرے تجسس کو ابارتی ہے, اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا, اور بوڑھے کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی. پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا, افسوس میں اس وقت تمہیں چائے یا کافی نہیں پلا سکتا. بڑا کلاش آدمی ہو بیٹے. تمہارا نام کیا ہے؟ اقبال, اس نے جواب دیا. تو اقبال میاں, یہاں میرے حالات بڑے ہی خراب ہیں, اتنے خراب کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے کھانا کھایا بابا؟ اقبال نے جلدی سے پوچھا. ارے نہیں بیٹے نہیں میرے بچے, اس حد تک بھی گیا گزرا نہیں ہوں. کھانا میں نے کھا لیا ہے. کیا تم بھوکے ہو؟ نہیں بابا, کھانا میں بھی کھا چکا ہوں. بوڑھے نے ایک گہری ہمکاری لی اور دیر تک کسی خیالات میں ڈوبا رہا. پھر اس کی جانب دیکھ کر بولا, وہ سامنے ایک چھوٹی سی الماری میں دیکھ رہے ہو نا؟ بوڑھے نے ایک طرف اشارہ کیا اور اقبال نے اس جانب دیکھا. سامنے ایک لکڑی کی الماری نظر آ رہی تھی جس کے پٹ بند تھے. ہاں بابا, یہ چابی لو اور ذرا اسے کھول دو. بوڑھے نے اپنے لباس سے ایک زرد آلودہ رنگ کی چابی نکال کر اس کے ہاتھ میں دی. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. بوڑھے کی ذات میں دلچسپی اور یہاں وقت گزارنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اس کو کوئی الجھن محسوس نہیں ہو رہی تھی. وہ پوری دلچسپی سے بوڑھے کی شخصیت کا جائزہ لے رہا تھا. وہ چابی لے کر الماری کے پاس پہنچا اور پھر الماری کو تالے سے آزاد کر دیا. جو ہی اقبال نے الماری کے پٹ کھولے, روشنی کا طوفان باہر کو امڈا. وہ بری طرح چونک کر پیچھے ہٹ گیا. اس نے تعجب سے اس روشنی کی چیز کو دیکھا. وہ تقریباً 5 انچ کی ایک چھوٹی سی گڑیا تھی.
ایک عجیب و غریب گڑیا جو کسی ناچتی ہوئی عورت کی طرح تھی، ایک مکمل اور بھرپور بدن والی عورت، لیکن وہ کسی ایسی دھات کی بنی ہوئی تھی جو بے پناہ چمکدار تھی اور اس سے روشنی پھوٹتی تھی۔ اقبال نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر جھک کر قریب سے دیکھنے لگا۔ گڑیا 3 حصوں میں تقسیم تھی، یہ تینوں حصے آپس میں جڑے ہوئے تھے، ایک ہی نظر آتے تھے، مگر نہ جانے کیوں یہ اتنے چمکدار تھے کہ وہ کچھ سمجھ نہ سکا۔ تاہم اس نے گڑیا کا اچھی طرح سے جائزہ ضرور لے لیا تھا، پھر بوڑھے کی جانب دیکھنے لگا جو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لے آؤ، نکال لاؤ اسے، بوڑھے کی آواز ابھری اور اقبال نے ہاتھ بڑھا کر گڑیا اٹھا لی۔ بہت زیادہ وزن بھی نہیں تھا، لیکن اس کی چمک خدا کی بنا بے پناہ چمک تھی۔ اس نے اس قدر چمکدار گڑیا پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چھوتے ہوئے بھی یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ ہی جل جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ بالکل ٹھنڈی تھی۔ تب وہ گڑیا کو اٹھائے ہوئے بوڑھے کے پاس پہنچ گیا۔ بوڑھے نے اسے بیٹھنے کو کہا اور وہ بیٹھ گیا۔ بوڑھا باری آواز میں بولا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ نہیں، اقبال نے نفری میں سر ہلا دیا۔ میرا مطلب ہے، کیا تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ کس چیز سے تراشا گیا ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ ہی میری معلومات ہے۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ یہ اس قدر چمک کیوں رہی ہے؟ اس کے لیے اس کی تعمیر میں 3 عظیم ترین ہیرے استعمال کیے گئے ہیں، اتنے بڑے ہیرے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہیرے دنیا میں چند ہی پائے جاتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کے پاس رہے ہیں جن کی مالی حیثیت کا صحیح اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بوڑھے نے جواب دیا اور اقبال کی آنکھیں یکدم تعجب سے پھیل گئیں۔ تو پھر یہ بے حد قیمتی گڑیا ہے؟ ہاں میرے دوست، کیا تم اسے حاصل کرنا پسند کرو گے؟ بوڑھے نے پوچھا اور اقبال متحیرانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں بابا، کیا تمہیں یہ اس قدر پسند ہے کہ میں اگر اسے پیش کروں تو تم اسے قبول کر لو گے؟ میں تو واقعی حیرت کا شکار ہو گیا ہوں بابا، اس کی ظاہری حیثیت سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسے شخص ہوں گے جن کے پاس یہ انتہائی نایاب چیز موجود ہے، اور پھر آپ اسے مجھے پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں تم چاہو تو اسے رکھ لو، بوڑھے نے کہا، اور پھر جیسے نیند سے بیدار ہو گئے۔ نہیں، میں تمہیں یہ نہیں دوں گا، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، وہ عجیب سے انداز میں بولا، اور اقبال اس کی صورت دیکھتا رہا، پھر بولا، بس بابا بہت ہو چکی۔ میرا خیال ہے کہ ہاسی تجسس کی فضا پیدا ہو چکی ہے۔ اگر آپ مجھے اس کے بارے میں بتانا پسند کریں تو بتا دیں، ورنہ مجھے اجازت دیں۔ نہیں بیٹے، بخدا اگر تم چاہو تو اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن اگر یہ تمہارے پاس رہی تو سوچ لو کہ تم خوفناک مصیبتوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ ہاں، یہ قیمتی شے انتہائی منحوس ہے، یہ نحوسیت کی دیوی ہے، اور جس شخص کے پاس یہ ہو تو یوں سمجھ لو کہ وہ اپنی زندگی کو گن لگا بیٹھتا ہے۔ خوب، اقبال نے دلچسپی سے کہا، لیکن اس کی کہانی کیا ہے؟